بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انعمنا بالنعماء لا تعد ولا تحصى ومنها الاولاد والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذی هو احسن العباد وعلى آلہ واصحابہ الى یوم المعاد اما بعد۔ حضرات، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے، اور اس نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی بے اولاد شخص کو دیکھتا ہے اور اس کی بے قراری اور زندگی کے اس غموں کی حالت کو انسان دیکھتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیسے اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اولاد کے حق میں جو انہوں نے مانگی وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی، قرآن کریم میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ اولاد کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کی طلب حضرت انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نعمت جیسے نعمت ہے ویسے انسان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ لہذا جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں سوال آئے کہ کون والدین ہیں جو اپنی اولاد کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، تو جواب یہ ہے یقیناً سمجھتے ہیں، بلا شبہ سمجھتے ہیں، مگر ایک جگہ سنگین غلطی کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کی عمومی صورتحال یہی ہے کہ ہمارے والدین کو اپنی اولادوں کی فکر صرف اس حد تک ہے کہ ان کی تعلیم اچھی ہو، ان کے شوق پورے ہوں، ان کی صحت اچھی بن جائے، ان کو ڈگریاں ملیں، آگے چل کر ان کو روزگار ملے، اور اس کے بعد پھر ان کی شادیاں ہو جائیں، اور بس اسی حد تک ہم اپنے اولاد کے حق میں فکر مند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ ہمارا بچہ صاحب ایمان ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، مسلمان کیریکٹر والا ہو۔ اس کی فکر اکثر والدین کو اس وقت نہیں ہے۔ ہم ایسے والدین کو بھی دیکھتے ہیں جن والدینوں کا رویہ اس بارے میں اپنے اولاد کے ساتھ ظالمانہ رویہ ہے، یعنی جب اولاد دین پڑھنا چاہتی ہے تو والدین رکاوٹ بنتے ہیں، جبکہ ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے اولادوں کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ باقی دنیاوی تعلیم ان کو ملے یا نہ ملے، ان کے شوق پورے ہوں یا نہ ہوں، لیکن کم سے کم دین ان کی زندگی میں ضرور آنا چاہیے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو خاص بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے والدین جب اپنے بچوں کو کسی سکول میں ایڈمٹ کرانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کسی کوچنگ سینٹر میں، تو اچھی طرح سے سمجھیں کہ آپ کس کوچنگ سینٹر کا اور کس طرح کے سکول کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کہیں آپ کسی ایسے سکول میں تو نہیں بچوں کو بھیج رہے ہیں جن سکول کا مشن دراصل آپ کو تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بچوں کا ایمان، آپ کے بچوں کا کردار برباد کرنا ہے، چاہے وہ کتنے اچھے خواب آپ کو سنائیں اور چاہے کتنے اچھے حسین سٹینڈرڈ کا آپ کو آفر کریں، لیکن یاد رکھیں جس ماحول میں جا کر کے آپ کے بچے اپنا ایمان کھو دیں گے، جس ماحول میں جا کر آپ کے بچے غلط تعلقات میں مبتلا ہوں گے، جس ماحول میں جا کر آپ کے بچے ڈانس کر رہے ہوں، اس ماحول میں ان بچوں کو بھیجنا والدین کا بدترین سنگین ترین جرم ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی ادارے میں کشمیری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ناچنا دیکھا گیا، اور کچھ لوگ خوش ہو رہے تھے اور کچھ لوگ بہت زیادہ غمزدہ تھے کہ کیا مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو اب اس طرح کے اداروں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں ان کو صرف ڈانس سکھایا جائے گا، اور آگے چل کر کے ظاہر ہے ان کی زندگی کیا بنے گی۔ لہذا میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، والدین اچھی طرح سے سمجھیں، ایسا نہ ہو یہ تمہاری اولادیں تم کو کل جہنم میں گھسیٹیں گی کہ جب تم نے ان کو ایسے سکولوں میں بھیجا جہاں ان کا ایمان چھن گیا، ایسے سکولوں ایسے کوچنگ سینٹروں میں بھیجا جہاں ان کو ڈانس کرایا گیا، اور تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ ناچتی رہیں اور تم خوش ہوتے رہے۔ اور ایسے تمام بچے جو دیکھ رہے ہیں کہ کن سکولوں میں اور کن کوچنگ سینٹروں میں ان کو کیا کرایا جا رہا ہے، اپنے والدین سے کہیں کہ ہم ایسے سکولوں میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں ہمیں تعلیم ملے یا نہ ملے لیکن ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، اور ہمیں تعلیم ملے یا نہ ملے اور ہمارے اندر معیاری قابلیت پیدا ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے نتیجے میں ہم کو یا تو ڈانس سیکھنا ہوگا اور یا پھر وہ بری حرکات کرنی ہوں گی جن بری حرکات کا تذکرہ کرنا بھی بے انتہا مشکل ہے۔ میں بہت دردمندی کے ساتھ تمام والدینوں سے
یہ درخواست کرنا چاہوں گا، اور یہ درخواست فرد کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ کے اللہ کا حکم اور آپ کے نبی کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے کہ تم اپنی اولاد کو کیا بناؤ گے اور کس کس ماحول میں کیا کیا کروا رہے ہو۔ تو والدین اپنی اولادوں کو ضرور تعلیم دلائیں، مگر ایسی جگہوں پر نہیں جہاں تعلیم ملے یا نہ ملے وہ کسی مجرمانہ حرکات کا شکار ہو جائیں۔ بچے نافہم ہوتے ہیں، وہ کم عقل ہوتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کو کس ماحول میں جھونکا جا رہا ہے۔ لہذا کوچنگ سینٹر کا انتخاب کرنا ہو تب، سکول کا انتخاب کرنا ہو تب، کسی جاب کا انتخاب کرنا ہو تب یہ بات ضرور دیکھیں کہ تعلیم اور جاب کے نتیجے میں کہیں آپ کا ایمان چھن تو نہیں گیا، کہیں آپ کے بچوں کا ایمان سلب تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ اندر سے ایتھیسٹ تو نہیں بن گئے، کہیں وہ اندر سے ڈانسر تو نہیں بن گئے۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے پھر اپنے بچوں کو کسی بھی جگہ پڑھائیں، اور اگر یہ آپ فکر نہیں کریں گے تو نتیجہ نکلے گا آپ کے بچے کو ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے اچھی ڈگری مل جائے، اور ہو سکتا ہے ڈگری کی بنیاد پر آگے چل کر کے اس کا روزگار اچھا ہو جائے، لیکن یہ بچہ ایمان سے محروم ہو گیا تو، اور اگر ایمان بچ گیا لیکن اس کا کردار بگڑ گیا تو ان دونوں صورتوں میں والدین کے لیے لازماً وبال جال بنے گا، اور اس دنیا میں بھی بنے گا اور آخرت میں تو بننا ہی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ والدین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور بالغ بچوں اور خاص طور پر بچیوں کو، خاص طور پر ان بچیوں کو جن کو لے جا کر کے ڈانس کرایا جا رہا ہے، ان بچیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور ان والدین کو شعور مل جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح ان ماحولوں میں نہ بھیجیں جہاں جا کر کے ان کی عصمتوں کو بھی خطرہ ہے، اور ان کے کردار کو بھی خطرہ ہے، اور ان کی عادتوں کو بھی خطرہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی صحت بھی برباد ہوگی۔ اس طرح سے ان کا دین، ان کی دنیا اور آخرت تینوں برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل دین کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، کردار کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، تعلیم کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، روزگار کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، اور وہ امت کے لیے اور اپنی قوم کے لیے سرمایہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔